أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشیطان، یہ شیطان ہی ہے جو یخوفکم اولیاء، تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تم اس کے ساتھیوں سے مت ڈرو. وخافون، اور مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو. ساری تعریفوں کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت درود و سلام. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما ذالکم الشیطان، شیطان تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تم اس کے ساتھیوں سے نہ ڈرنا. وخافون، اور مجھ سے ڈرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایماندار ہونے کا دعویٰ ہے تو تم مجھ سے ڈرو. شیطان تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا ہے، ان سے نہ ڈرو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت کب نازل فرمائی؟ آل عمران آیت نمبر 175 ہے. اس سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بیان فرمائی. ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے یہ مشورہ فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑیں، باہر نہ نکلیں، مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑیں. نیچے آپ کا مقصد تھا مرد لڑیں، اوپر سے عورتیں کافروں پر اینٹیں برسائیں. اور انسان اپنے شہر کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنے گلی کوچوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے. پھر اگر یعنی اس وقت جو لڑائی تھی وہ دو بدو تھی، دستی جنگ تھی، قوت کا مظاہرہ ہوتا تھا. گلی ہے تو اگر 10 آدمی گلی کے اندر کھڑے ہیں اور ادھر 500 آدمی ہیں تو یہ 10 آدمی 10 سے لڑیں گے جو سامنے آئے گا. باقی جو 500 ہے وہ تو پیچھے کھڑا ہے، جب سامنے آئے گا تو اس وقت لڑائی کی نوبت آئے گی. یعنی آپ کی سپاہیانہ صلاحیت، آپ کا جنگی شعور، آپ کا سپہ سالاری والا ادراک سمجھ، یہ کتنی زبردست. ایک سپہ سالار، ایک جنرل، ہمارا پاکستانی نام بھول گیا، وہ مدینہ منورہ گیا. وہاں اس نے جا کر احد کی لڑائی کا نقشہ دیکھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ لڑائی لڑی.
40 آدمی درے پر آپ نے مقرر کر دیے. آپ نے جو اپنی پیٹھ پر پہاڑ لے لیا جہاں سے کافر حملہ آور ہو سکتے تھے، وہاں 40 آدمیوں کا پہرا بٹھا دیا. اس جنرل نے اس وقت کی لڑائی اور آپ کا فوج کو پہاڑ کے دامن میں لے لینا کہ پہاڑ پیٹھ پر آ جائے، پیٹھ پر سے کوئی حملہ نہ کر سکے، درے کے اوپر 40 آدمیوں کا بٹھا دینا، ادھر سے کوئی دستہ آ کے حملہ آور نہ ہو جائے. جنرل نے یہ ساری باتیں دیکھ کے کہا کہ میں فوجی جنرل ہوں، لیکن مجھ سے بہترین فوجی جنرل وہ تھا جس نے اس طرح اپنی فوج کو یوں پہاڑ کے دامن میں لے لیا کہ پیٹھ پر پہاڑ ہے اور سامنے دشمن ہے، پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. میں اس فوجی جنرل، اس سپہ سالار کی جنگی صلاحیت کو دا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیٹے ذرا تھوڑی سی آواز کم کر دو، حال ہے نا، تھوڑی سی آواز کم کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات معجزہ ہے. ہم یہ کہیں کہ ایک موقع پر فوج میں پانی کم پڑ گیا اور صحابہ نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، فوج میں پانی نہیں ہے. آپ نے پانی کا ایک لوٹا منگوایا اور اس میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں میں سے پانی کے فوارے بہنے لگے اور 1400-1500 آدمیوں کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا. سائنس نے اس کی تصدیق کر دی. بعد کے لوگوں نے، یعنی اس وقت کے لوگوں نے اس کو جادو سمجھا، لیکن سائنس نے کہا یہ سائنسی اصولوں کے لحاظ سے ٹھیک ہے. مسلمان علماء اس کو معجزے کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اور لوگوں کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے فوارے کیوں نہ پھوٹے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی زبردست دلیل. علماء کرام نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، دلائل النبوہ. حدیث کی کتابوں میں یہ عنوان قائم کیے ہیں اور مستقل امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 جلدوں میں کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، نبی ہونے کے دلائل. میں کہتا ہوں کہ یہ دلائل آپ رکھ دیجئے ایک طرف، یہ دلائل آپ ایک طرف رکھ دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات معجزہ. 9 بیویاں بیک وقت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکاوٹ نہیں ہوتی. ایک بزرگ بادشاہ کے دربار میں گئے، انہوں نے تبلیغ کی. آج ذرا تھوڑا خطبہ لیٹ کریں گے، بارش کا موسم ہے، آنے میں لوگوں کو دیر بھی ہوتی ہے، پہلے سے کچھ 10 منٹ لیٹ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بزرگ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور بادشاہ کی بیٹی اس بزرگ کے واز سے متاثر ہوتی اور اس نے بادشاہ کے دربار میں واز کرنے والے انسان کو خفیہ پیغام بھجوایا. ایک درویش انسان کو شہزادی یہ پیغام بھجوا رہی ہے کہ آپ میرے باپ سے میرا رشتہ مانگے. بادشاہ کی بیٹی کا یہ پیغام آیا، اس بزرگ نے پڑھا، اس نے رکا لکھا شہزادی کو کہ میں اگر شادی کر لوں گا تو دین کی تبلیغ میں رکاوٹ پڑ جائے گی، میں شادی کرنا نہیں چاہتا. ایسے محدثین گزرے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی، اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شادی کر سکتا ہے وہ کرے. وہ کہنے لگے آپ نے شرط لگائی ہے جو کر سکتا ہے اور ہم کر نہیں سکتے، دینی مشاغل رکاوٹ ہیں. میرا عرض کرنے کا مقصد، شہزادی نے کہا کہ اتنے کم ہمت انسان سے میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتی. یہ اس نیک عورت
کا اونچا خیال تھا. شہزادی ہے اور ایک درویش سے شادی کرنا چاہتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیان کرنے لگے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں تو میں بالکل تیار. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کہنے لگی توبہ توبہ کتنی بے حیا عورت تھی. بھری مجلس کے اندر آ کے اس نے یہ کہہ دیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑی بری طرح ڈانٹا اپنی بیٹی کو. ایک عورت اللہ کے پیغمبر سے رشتہ کرنا چاہتی ہے نیک انسان سے اور تم اس کو بے حیا کہتی ہو. تم اس سے وہ بدرجہ بہتر تھی, بہت اونچی عورت تھی وہ. یعنی ایک عورت اتنا عمل نہیں کر سکتی. اگر اللہ کے پیغمبر کے رشتہ ازدواج میں آ جاتی ہے, وہ اللہ کے پیغمبر سے اس کی شادی ہو گئی, تو جہاں اللہ کے پیغمبر رہیں گے جنت میں وہ وہیں میں رہے گی. خود عمل کر کے اتنا اونچا درجہ نہیں پا سکتی عورت. یہ کتنے اونچی بات اس نے سوچی. حضرت انس کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بے حیائی کہا. حضرت انس ناراض ہوئے, وہ تم سے بدرجہ بہتر تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی. وہ اس وقت بوڑھی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دو عورتوں سے ہوئی, ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے. سودا رضی اللہ عنہ بوڑھی ہیں اور حضرت عائشہ 7 برس کی ہیں اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑی. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ جو چوتھی ہے, چوتھے نمبر پہ ہے. بڑی کا نام زینب, دوسری کا نام ام کلثوم, تیسری کا نام رقیہ. زینب تو ایک بنو امیہ کے انسان سے رشتہ ہوا تھا اور رقیہ ام کلثوم کی بیٹیاں ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ تھیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. یہ دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں. چوتھی بیٹی آپ کی حضرت فاطمہ تھی. جب آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت حضرت فاطمہ 18 برس کی تھی اور حضرت عائشہ 7 برس کی. شیطان نے ایک ایک مقام پر, ایک ایک جگہ پر رحمان کے نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے محاذ قائم کر رکھے, ایک ایک جگہ پر. اور عام لوگوں کو پتا نہیں. عام طور پہ کیا لوگ کہتے ہیں جی عدالت میں جھوٹ چلتا ہے. یہ شیطانی حربہ. عدالت میں جی جھوٹ چلتا ہے, جتنا جھوٹ بولیں گے آپ کامیاب. یہ شیطان کا حربہ ہے. جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں سچ کے ساتھ ہوں, کونوا مع الصادقین, تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. شیطان نے کہا نہیں جی عدالت میں اگر آپ جائیں گے تو جھوٹ بولنا پڑے گا. یہ شیطان کا پروپیگنڈا. آپ اخبار دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہیے, حالات سے آگاہی رہتی ہے. ایک کنجری ہے, بوڑھی ہو گئی جی, اس نے گانا گایا گائے کی فن کے اندر اور بارش ہو گئی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس نے گانا گایا اور آسمان سے بارش ہو گئی. آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں. اور یہاں جب پہلی بارش ہوئی ہے تو 2 کنجر آئے تھے, 2 کنجریاں آئی تھی. انہوں نے کہا ہم پنڈی میں آئے اور بارش لائے. یہ کتنی بڑی جرت ہے. تو وہ بوڑھی عورت جو بوڑھی ہو گئی ہے اور میک اپ کرنے کے باوجود اخبار میں اس کی تصویر اچھی نہیں لگتی, اس کو تو اتنا بڑھاتے ہیں کہ جی گانے لگے تو آسمان سے ممبر اتر جائے. اور اگر کوئی نیک کام کر لے, 30 40 50 برس کا داڑھی رکھی ہے اس نے, کہیں گے جی 113 برس کی عمر کے آدمی نے شادی کی اور اسکول کے بچے چھٹی ہو رہی تھی وہ واپس آئے اور ابھی تو ہم جوان ہیں گاتے ہوئے وہ بارات کے ساتھ گئے. مذاق اڑانے کے لیے کہ شادی کوئی شخص نیک کام نہ کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے سکینڈل, جنسی سکینڈل جو ہوتے ہیں وہ اخباروں میں آتے رہتے ہیں. کیا کسی کی بات کرنی ہے, کافر کی بات کیا کریں. مسلمانوں کے اندر یہ حال ہے. شادی کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو اسلام کا حکم ہے.
اللہ کے پیغمبر کی 9 بیویاں جب آپ فوت ہوئے، اسی طرح ہر پیغمبر کی بہت ساری بیویاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں، حضرت ابوبکر صدیق کی بہت ساری بیویاں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دوسرے صحابہ کی بہت ساری بیویاں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ زیادہ شادیاں کرو، کیونکہ اس امت میں جو سب سے اچھا انسان تھا اس کی سب سے زیادہ بیگمیں تھی، اور شادی کا مذاق اڑایا جاتا۔ کراچی میں ایک شخص سیانی عمر کا تھا، سیانی عمر سے مقصد اس کے بیٹے جوان تھے، بیوی فوت ہو گئی تو وہ غلط جگہوں پر جاتا تھا۔ میں نے ہمدردی کے طور پہ کہا کہ آپ شادی کر لیں، میرے بیٹے مولوی صاحب مجھے گھر میں رہنے دیں گے؟ یہ اچھا کام ہے کہ انسان اپنا منہ کالا کرے، اپنی عاقبت خراب کرے، یا یہ اچھا کام ہے کہ شادی کر لے؟ وہ جی سفید بال شادی کر لے۔ میں عرض کر رہا تھا شیطان نے ایک ایک جگہ پر اسلام کے خلاف محاذ قائم کر رکھا۔ وہ اسلام سے، اسلام کا حکم، آپ اسلام کے حکم پر عمل کریں تو آپ کو لوگ انگلیاں اٹھائیں، اور برا کام کریں تو لوگ آپ کو شاباش دیں۔ یہ کتنی زبردست شیطانی کامیابی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام معجزہ، آپ نے 9 بیویاں کی اور آپ کو کبھی اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بیوی انسان کے لیے اسلام میں عمل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی سے شادی کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اور آپ نے اس جوڑے کو بہت اچھا فرمایا کہ فرمایا اگر میاں سویا رہ گیا تو بیگم صبح پانی کے چھینٹے منہ پر مارتی ہے، اس کو جگاتی ہے، بیگم سوئی رہ گئی تو میاں پانی کے چھینٹے مار کے جگاتی ہیں۔ فرمایا سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو نیکی میں تمہاری مدد کرے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ بہت عمر زیادہ ہو گئی۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ تم برابری رکھو، طبیعت تو آخر طبیعت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یا اللہ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے اختیارات ہیں، میں نے برابری رکھی ہے، کپڑا، خرچہ وغیرہ ہر چیز میں، اور جہاں میرا اختیار نہیں تو وہاں یا اللہ تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ یعنی دل کا میلان اگر کسی عورت میں وہ چیز نہ رہ جائے جو انسان کو اپیل کرے اور وہ اس کی طرف مائل ہو تو انسان کا اس میں کچھ اختیار نہیں ہے۔ تو حضرت سودا نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ طلاق نہ دیں۔ یعنی آپ نے کیوں کہا؟ یہ نعوذ باللہ، یہ ایک عام آدمی جو ہے نا یا کافر کہے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت اچھی نہیں لگی تو آپ نے طلاق دینا نہ۔ یعنی جو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کا دل نہیں چاہتا تھا، آپ نے کہا ناانصافی ہوتی ہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا جو دن ہے نا وہ آپ حضرت عائشہ کے پاس گزارا کریں اور مجھے طلاق نہ دیں۔ مقصد کہ جنت میں آپ نے فرمایا حضرت سودا نے کہ جنت میں آپ کی بیگمات میں رہوں۔ جو اونچا درجہ آپ کو آپ کی بیگمات کو ملے گا، جہاں ایک انسان رہے گا اس کی بیگم بھی وہیں رہے گی نا، اور جنت میں سب سے اونچا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ آپ نے فرمایا اذان کے بعد تم دعا مانگا کرو، میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو، جو یہ میرے لیے دعا کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے میں سفارش کروں گا۔ وہ ایک ہی مقام ہے اور وہاں آپ کی بیگمات رہیں گی۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا ہر ایک کام معجزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جنگ سپہ سالار نے دیکھی تو کہنے لگا کہ میں اس ہستی کو داد دیتا ہوں، اس کی عظمت، اس کی سمجھ کو سلام کرتا ہوں جس نے اس سچویشن کے اندر جنگ لڑی، اپنی فوج کو اس طرح دشمن کی یلغار سے روکا۔ آپ کی نافرمانی ہو گئی، 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ آپ موجود ہیں، آپ لشکر کے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا کہ میرے پیغمبر کی نافرمانی کی ہوئی، میرا پیغمبر میری مرضی سے بولتا ہے، میرے پیغمبر نے کہا تھا تم یہاں بیٹھو، انہوں نے میرے پیغمبر کی نافرمانی کیوں کی؟ یعنی آپ یہ اندازہ کریں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، یہ یعنی ثبوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مفرد ادب المفرد امام بخاری کی ایک کتاب ہے، اس کی یہ روایت ہے، اور مسلم شافعی کی بھی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قاطع رحم رشتہ داری کو کاٹنے والا بیٹھا ہے وہ ہم میں سے اٹھ جائے۔ ایک بھتیجا اٹھا، بھتیجا تھا یا بھانجا تھا، خالہ یا پھوپھی کے پاس گیا کہ پھوپھی جان آپ مجھے معاف کر دیں۔ معافی تلافی ہوئی، آپس میں بات چیت ہو گئی، بیٹا آج کیسے دھیان آیا؟ پھوپھی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، بیٹا ہماری بات چیت ٹھیک ہو گئی، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا یا رسول اللہ آپ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا تھا جس مجلس میں اللہ کا یہ نافرمانی کرنے والا، رشتہ داری سے کٹنے والا، اور رشتہ داری کو ملانا کیا وہ بھی حدیث میں سب سے کم صلہ رحمی السلام علیکم، رشتہ داروں سے السلام علیکم آپ رکھیں، یہ صلہ رحمی ہو گئی، یہ قطع رحمی نہیں۔ قطع رحمی یہ کہ سلام کلام بند ہو جائے، یہ قطع رحمی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس مجلس میں قاطع رحم بیٹھا ہوتا ہے، رشتہ داروں سے کٹ جانے والا بیٹھا ہوتا ہے، اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ آپ خود موجود بیٹھے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا، آپ نے فرمایا ہم میں سے وہ شخص اٹھ جائے تاکہ ہماری مجلس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے، گناہ کی نحوست آپ دیکھیے میرے بھائی، گناہ کی نحوست دیکھیے، گناہ کی نحوست کا اثر اس مجلس پر بھی پڑ جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما۔ ہمارے گھروں میں کیا کچھ نہیں، تو بھلا پھر کوئی کہے جی گاڈ بلیس آور ہوم، یہ تختی لٹکا دے، تو پھر وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے؟ اس گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کے پیغمبر سارے نبیوں کے سردار بیٹھے ہیں، اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا جب ابو سفیان جنگ لڑ چکا اور 70 صحابہ آپ کے شہید ہو گئے، تو وہ واپس گئے، اور واپس کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ان کا آج پورا کام کر دینا تھا، پورے آدمیوں کو شہید کر دینا تھا، روز کا ٹینکا ختم ہوتا۔ پھر ارادہ کر لیا اور ایک شخص کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ثابت قدم رہے اور لڑنے کی پوری تیاری کر لی۔ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے، تم شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرنے والا ایماندار نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا شیطان کے ساتھیوں سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، یا اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنا اور شیطان کے ساتھیوں سے بھی ڈرنا، یہ شخص ایماندار نہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، 2-3 واقعات میرے سامنے ہیں۔ ایک عورت کہنے لگی جی میں مولوی صاحب بری امام گئی تھی، تو وہاں مولوی صاحب میں نے دیکھا وہ سجدہ کر رہے تھے۔ مولوی صاحب میرا عقیدہ تو آپ جانتے ہیں، میرا تو عقیدہ ان کے اوپر نہیں ہے، میں اس لیے گئی تھی کہ دیکھوں وہ کرتے کیا ہیں۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کی مجلس میں ایک گناہگار بیٹھا ہے، آپ کہتے ہیں وہ اٹھ جائے، اس کی وجہ سے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ بری صحبت کا اثر کیا پڑتا ہے، اور جہاں شرک ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے جی عورتیں سجدے کر رہی تھی مگر میں نے تو جی 2 نفل پڑھے مسجد میں اور وہ اللہ کے پڑھے تھے۔ یہ لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کے کہا جا سکتا ہے جی میری نیت تو یہ تھی، مگر رب تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایسی مجلس میں جانے والا ان کا ساتھی ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرا عقیدہ میرے ساتھ۔ ایسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 3 جگہوں کی طرف
ثواب کی نیت سے سفر کرو، اس کے علاوہ کسی طرف نہ جاؤ۔ 3 جگہوں پر جاؤ۔ کون سی جگہ؟ مسجد حرام بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں، مسجد حرام میں جانے نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد نبوی مسجد اقصی میں 10,000 کا ثواب۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص جاتا، وہ کہتا جی میں تو ثواب کی نیت سے نہیں جا رہا، اور ساتھی کہہ رہا ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں۔ جی آپ بیت اللہ بھی گئے، وہ بھی آپ کا قبول، اور آپ فلاں قبر پر بھی گئے ہندوستان میں، وہ بھی آپ کا مقبول۔ آپ 100 مرتبہ کہیں کہ میں اس نیت سے نہیں جا رہا، آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی نیت سے گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھ دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شرک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اسلام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ غیر اللہ سے ڈرنا بھی شرک ہے، غیر اللہ سے ڈرنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈر اللہ ذوالجلال والاکرام کا حق۔ ڈر کی 4 قسمیں ہیں۔ جس ڈر کو شریعت شرک کہتی ہے وہ یہ ڈر ہے کہ کوئی شخص کسی بت سے، کسی دیوتے سے، کسی قبر والے سے یا تو اس نیت سے ڈرے کہ یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا، یہ طاقت رکھتا ہے، اس میں اتنی پاور ہے، یا اس نیت سے ڈرے کہ خود تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ سے کہے گا اور اللہ تعالیٰ میرا بگاڑ دے گا، یہ صاحب کرامت ہے، اللہ کا مقرب ہے، یہ شخص شرک کرتا۔ اس نیت سے اللہ ذوالجلال والاکرام کے سوا کسی اور سے ڈرنا، خود وہ نقصان پہنچا دے گا یا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کہنے سے نقصان پہنچا دے گا، یہ شرک ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 54-55 آپ دیکھیے گھر پہ جا کے۔ وہ کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اے ہود تمہیں ہمارے بزرگوں کی بد دعا لگ گئی ہے، تم دیوانے ہو گئے ہو کہ ان کے خلاف بولتے ہو کہ اللہ کے سوا نہ کوئی سنوار سکتا ہے، نہ بگاڑ سکتا، نہ دے سکتا ہے، نہ چھین سکتا۔ یہ تمہیں ہمارے دیوتاؤں، ہمارے بزرگوں، ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے پیروں کی بد دعا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اشہد اللہ واشہدوا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ انی بریء مما تشرکون من دونہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم اس کا شریک سمجھتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے غیر اللہ کے نقصان پہنچانے کو شرک بتایا کہ میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ شرک کس چیز کو کہا کہ تمہیں ہمارے دیوتاؤں نے نقصان پہنچایا ہے،
تو وہ کہنے لگے میں نہیں ان سے ڈرتا، میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں اس شرک سے بری ہوں، تم گواہ ہو جاؤ۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، میرے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اے میرے بندو صرف مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کے سوا کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا تو یہ شرک ہے۔ اور یہ لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام کروڑ کروڑ رحمتیں کرے مولانا غلام اللہ پر، وہ دیوبندی مکتب فکر سے وہ اور عنایت اللہ شاہ، یہ دونوں منفرد توحید کے اندر یہ یکتا اور سنت کے خلاف یہ کبھی بولے نہیں، ورنہ بہت سارے دیوبندی علماء سنت کے خلاف بولتے ہیں اور وہ توحید نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے انسان تو مسلمان ہوتا، اکیلے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ جب تک توحید کے ساتھ سنت کو نہیں کوئی ملاتا وہ مسلمان نہیں۔ کہ یہ دنیا کا ہر عالم فتویٰ دے گا اشہد لا الہ الا اللہ اکیلا پڑھ لے کوئی کافر، عیسائی، ہندو، سکھ، یہودی، سوشلسٹ، اور اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہ پڑھے تو دنیا کا ہر عالم کہے گا یہ مسلمان نہیں، جب تک کہ سنت پر ایمان نہ لائے۔ مولانا غلام اللہ نے توحید پر اس شہر میں کام کیا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ ان کی بات یاد آ گئی کہ اگر ان سے کوئی کہے نا کہ قرآن پاک اٹھاؤ تم سچ کہہ رہے ہو تو اٹھا دیں گے، اور اگر یہ کہے کہ قبر کے کنڈے کو، دروازے کے کنڈے کو ہاتھ لگا دو کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، وہ کہے گا نا جی نا، میں دروازے کے کنڈے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے زیادہ غیر اللہ سے ڈرتے کہ یہ مجھے نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایک شخص نے، سعودی عرب کی بات ہے، لوگوں سے حج کے دنوں میں قرضہ لیا، بہت سارا قرضہ لے لیا۔ قرضہ لے کر بعد میں اس نے اپنا دیوالیے کا اعلان کر دیا، جی میرا تو دیوالیہ ہو گیا۔ جو روپے پیسہ دینے والے لوگ تھے انہوں نے قانونی چارہ جوئی کی، دھمکیاں دی، ہم تیرے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہاں پر ایک شخص مظلوم ہے جدے میں، کوئی قبر ہے اس قسم کی، لکھا پڑا ہم نے تو، مظلوم کے وہ دروازے پر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ جی مجھے ان لوگوں سے بچاؤ۔ اب لوگ ڈر گئے، لوگ کچے عقیدے کے لوگ ڈر گئے، اور پیسے اس نے ان سے لیے تھے۔ یہ بھی اس کا ایک فراڈ تھا۔ جیسے سرمایہ کار کمپنیوں نے، حکومت اس وقت تو سوئی ہے، جنگ میں بڑے بڑے اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں، بھلا اس وقت حکومت کو پتہ نہیں لگا کہ لوگوں کا، سادہ لوگوں کا، عوام کا روپیہ لوٹنے والی کمپنیاں روپیہ لوٹ رہی ہیں۔ وہ سیانے کہتے ہیں جی کھلاؤ پلاؤ، پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کھلا پلا کے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میرا رب جو ہے اس بادشاہت کا شہنشاہ، وہ تو بیٹھا ہے نا، کھلا پلا کے کوئی غلط کام کر لے گا، مگر جانا تو بڑی عدالت میں ہے نا، وہاں تو کوئی افسر نہیں چھڑا سکے گا، نہ وہاں رشوت چلے گی نہ سفارش چلے گی۔ تو وہ اس قسم کے لوگوں سے اس نے فراڈ کیا کہ میں ان سے پیسے لیتا ہوں، مخدوم کے دروازے پر چلے جائیں گے۔ اور جب انہوں نے قانونی چارہ جوئی کی، اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو بھاگ کر مخدوم صاحب کے دروازے پر چلا گیا۔ نا 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 نا، پیر صاحب چھوڑیں گے نہیں، چھوڑ دو جی چھوڑ دو، ہمیں روپے کی کوئی پرواہ نہیں، ہم سارے کے سارے غرق ہو گئے، ستیہ ناش ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ مشرک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون الا وهم یشرکون، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے۔ یہ غیر اللہ سے، اگر کوئی کہنا حج پر لوگ جا رہے ہیں، حج پر، اور ان کو بدو دیہاتی لوٹ لیتے تھے، اور اگر کسی
پیر کا نشان ہرا چولا یا کوئی پیر کا نام لے رہا لبیک اللہم لبیک حج کا تلبیہ کر رہا لوٹ لو، اور اگر پیر کی قبر پر جا رہا ہے وہ کلمہ بلند کر رہا ہے، نہ پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے اور نقصان پہنچا دیں گے، ہم تو غرق ہو جائیں گے، ستیاناش ہو جائے گا۔ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، یہ ڈرنا شرک ہے۔ اور ایک دوسرا ڈرنا ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی ہے، یہ ڈرنا تو شرک ہے، اور دوسرا ڈرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یعنی کس وقت کہ ایک بات حق کی بات ہے، اس وقت وہ شخص حق کی بات نہیں کہتا، لوگوں سے ڈر جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن ایک بندے سے کہے گا ما منعک ان تغیر المنکر اذا رأیتہ، جب تم نے برائی ہوتی دیکھی تھی اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اور اگر وہ ہاتھ سے برائی کو منع کر سکتا، ختم کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاتھ کیوں، اپنی قوت استعمال کیوں نہیں کی؟ ایک عورت نماز پڑھنے والی، جمعے کے خطبے میں آنے والی، روزے رکھے تھا وغیرہ وغیرہ، اور بیٹی بال کٹے ہوئے ہیں، بے پردہ پڑھنے جاتی ہے، اور فیشنی کپڑے یعنی لڑکوں جیسے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں والا لباس پہنتی ہیں، عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مردوں والا لباس پہنتی ہیں۔ اب یہ لڑکیاں جوگر پہنتی ہیں، جیکٹ پہنتی ہیں، پینٹ پہنتی ہیں، اور یعنی بال اس طرح کٹے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ میں پرس نہ ہو تو آپ پیچھے سے نہیں معلوم کر سکتے لڑکی جا رہی ہے لڑکا جا رہا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اب وہ عورت سب کچھ کہتی ہے جی ہم تو قرآن سنت پر چلتے ہیں، جی آپ کو معلوم ہے جی ہمارا عقیدہ تو کتاب و سنت پر ہے، لیکن بیٹی کا یہ حال، جی ہمارا تو مولوی صاحب کہنا فرض ہے، مانتے نہیں بچے، کہنا فرض ہے ہمارا، میرے سامنے تو مجھے مطمئن کر دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جا کے جواب دے گی؟ میں ممبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہوں، یعنی آپ ممبر پر کھڑے ہو کے تبلیغ کرتے تھے، جب بات کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے، کسی پر انگلی اٹھانے کے لیے بالکل نہیں۔ اگر میں انگلی اٹھاؤں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے غصے کو اتارنے کے لیے، حالانکہ اگر غصہ آتا ہے تو وہ میرا تو نہیں کچھ بگاڑ رہا نا، اللہ تعالیٰ کا بگاڑ رہا ہے۔ اگر غصہ بھی آئے اور آنا چاہیے، امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم اللہ کے نافرمان کو زیادہ نہیں تکلیف دے سکتے، کوڑا نہیں مار سکتا، میں حاکم نہیں، تو میں بات تو کر سکتا ہوں جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو اور دل محسوس کر رہ جائے، اتنی تو مجھے تکلیف پہنچانی چاہیے۔ تو لیکن اپنے نفس کی تسکین کے لیے کسی شخص سے مخاصمت ہے، اور انسان کو انسان سے ہوتی ہے ناراضگی، میں اپنی ناراضگی کا بدلہ چکانے کے لیے مجھے ثواب نہیں ملے گا، میں اللہ کے لیے کہتا ہوں، ناراض ہو کے کہتا ہوں یا سادہ الفاظ میں کہتا ہوں، اللہ کے لیے کہتا ہوں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں جب خطبہ شروع کرتا ہوں، یا اللہ میری بات چیت تیرے لیے ہو، میں دعا کرتا ہوں، اور میری یہ تمنا ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے میری ہر بات ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ عورت، میں نے آپ کے جیسے بتایا تھا کہ بیٹے کو دکان پر بٹھا دیا، نماز نہیں پڑھتا، مولوی صاحب کیا کریں، جوان بیٹا منہ لگے گا، مولوی صاحب ہاتھ اٹھا لیا، کیا عزت رہ جائے گی؟ شیطانی محاذ، شیطان نے کئی محاذ قائم کر رکھے ہیں، یہ نہیں شیطانی محاذ، یہ بھی شیطان نے کہا جوان بیٹا جوان بیٹی آ کر گریبان سے پکڑ لیا، کوئی بے عزتی کا کام کر دیا، کیا پلے رہ جائے گا؟ یہ بھی شیطانی محاذ۔ اگر اپنا نقصان ہو جائے تو پھر وہی شخص ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس نے ہاتھ بندھا ہوا، پہلے میں نے کہا کہ جی آپ مصری صاحب بیٹوں سے کہا کریں نماز پڑھا کریں، مذہب بڑے ہیں کیا کریں۔ ایک دن ہاتھ بندھا ہوا ہے، مصری صاحب کیا ہوا جی، میں نے بیٹے سے کہا چلو ناظم آباد کراچی کی بات ہے، تو وہ کہتا میں نہیں جاتا، ایک الٹا ہاتھ دیا میں نے کہا مصری صاحب اس وقت آپ جوان ہو گئے تھے یا بچہ چھوٹا ہو گیا تھا؟ مولوی صاحب آپ نہیں بخشتے کسی موقع پر،
اللہ ذوالجلال والاکرام سے نہ ڈرنا، غیر اللہ سے ڈرنا کس وقت؟ جب برائی کے خلاف کہنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے برائی دیکھی اور اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ وہ کہے گا خشیت الناس، یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا، میں بیٹے سے ڈر گیا۔ ماں کہے گی میں بیٹی سے ڈر گئی، اس نے کہا میں نے یہ غلط کام کرنا ہے، یا اللہ اگر میں نہ مانتی، وہ کہتی میں جا رہی ہوں فلاں کے ساتھ جا رہی ہوں، میرے پلے کیا رہ جاتا ہے، یا اللہ میں ڈر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، مجھ ہی سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دے گا۔ یہ ڈرنا، غیر اللہ سے ڈرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آواز نہ اٹھانا، جہاں ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہاتھ استعمال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس ڈرنے پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائے گا کہ تو نے برائی کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی۔ دوسرا ڈرنا یہ ہے، اور ایک ڈرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے الا ان تتقوا منهم تقارا ويحذركم الله نفسه، کہ اگر تم غیر مسلم طاقت سے ڈرو لیکن تمہارا عقیدہ اپنی جگہ صحیح ہونا چاہیے۔ روس ہے، امریکہ ہے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ سچی بات یہ ہے اب ٹی وی سے اچھا فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اب اخبارات کے اندر لمبے چوڑے مضامین آتے، ایک برائی کے خلاف لکھنے والے لکھتے ہیں، وہ جنگ، نوائے وقت، ڈان، مسلم اور دوسرے اخبار، مسلم کو تو چھوڑیے، دوسرے اخبارات ہیں، ان میں برائی کے خلاف مضامین، برائی کے حق میں بھی مضامین آتے ہیں، برائی کے خلاف بھی مضامین آتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں اور کہنے والے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے مجاہد بندے تو دنیا میں رہیں گے نا، کیا حدیث ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کہنے والا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے قیامت لانا ہوگی تو پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ختم کر دے گا، موت آ جائے گی ان کو اور برے لوگوں پر قیامت آئے گی۔ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ ہر میدان میں ہر جگہ پر دو ٹوک کہہ دیتے ہیں، مگر اب لوگ اتنے لمبے چوڑے مضامین پڑھتے ہی نہیں، بعض لوگ تو اخبارات نہیں پڑھتے، مگر ٹی وی ہر شخص نے گھر پہ رکھ رکھا۔ اگر اسلامی حکومت ہو جائے اور ٹی وی مسلمان ہو جائے تو ٹی وی کا رکھنا فرض ہو جائے گا، ٹی وی کا گھر پہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، ہر گھر میں اسلام کی آواز پہنچ رہی ہے، اور مختصر ہلکے پھلکے انداز میں لوگوں کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں پاکستان تو بہت بڑا ہے، پاکستان کا ایک ضلع، میں کہتا ہوں ایک شہر اگر مسلمان ہو جائے، امریکہ روس کی کیا مجال ہے کہ وہ ہم پر اپنا فیصلہ ٹھونس سکے۔ آج آیا نا اخبار میں، صدر صاحب کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان سے 80-90 ہزار آدمی انڈیا چلے گئے، تو اندرا گاندھی نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ میرے اوپر بہت سارا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، میرے اوپر اخراجات آ گئے۔ تو روس نے اس وقت کے صدر سے کہا، روس کے سفیر نے صدر کے پاس آ کے کہا، آنکھیں دکھا کے، صدر صاحب گھر کا دھیان کرو ورنہ نتیجہ الٹ نکل سکتا ہے۔ اور کیا نتیجہ نکلا؟ مشرقی پاکستان کٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ صدر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس روسی سفیر آیا اور کہنے لگا کہ صدر صاحب ہم نے افغانستان میں، وہ اس وقت کے صدر کی بات، صدر یحییٰ کی بات، اب صدر ضیاء کے پاس روسی سفیر آتا اور کہتا ہے ہم نے اپنے دوستوں کی مدد کے لیے روس میں افغانستان میں فوجیں بھیجی ہیں، ہمارے گھر میں پاکستان میں 30 لاکھ مہاجرین آ کے بیٹھ گئے۔ صدر صاحب کہنے لگے جی میں اب کس سے کہوں کہ اپنا گھر سنبھالو، ہمیں تو اس وقت پاکستان کے صدر سے کہہ دیا تھا اپنا گھر سنبھالو، اب آپ میرے سامنے کھڑے، میں کس سے کہوں اپنا گھر؟ یعنی ایک دانش مندی سے بات کہہ دی صدر صاحب نے کہ تم بھی اپنا گھر سنبھالو، مگر ذرا گھور کے دیکھا اور واپس چلے گئے۔ ان کی کوئی مجال تھی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا عقیدہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک راولپنڈی مسلمان ہو جائے، میں کہتا ہوں ان کے میزائل اور ان کے جدید ترین بارود والے اسلحہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ دعا کیا کرو یا اللہ امریکہ روس کو لڑا، اور جنگ روس میں ہو یا امریکہ میں، میدان جنگ یا روس بنے یا امریکہ بنے، یا اللہ ان کو لڑا آپس میں
اور یہ غرق ہو اور مسلمان آدمی طاقت بنے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ ڈر جو ہے نا، اگر کسی وقت مصلحت کے طور پہ ہمارے صدر صاحب یا ہمارے وزیر اعظم صاحب جب غیر سے بات ہوگی نا، ہمارا اختلاف صدر صاحب سے گھر میں، وزیر اعظم سے گھر میں بھائی کا بھائی سے، باپ کا بیٹے سے، بیٹے کا باپ سے اختلاف ہوا کرتا ہے، مگر وہ گھر میں رکھا جاتا ہے، اس کو اچھالا نہیں جاتا. سمجھدار لوگ اس کو اچھالتے نہیں. جب غیر ملک کے سربراہ سے، نمائندے سے ہمارا صدر بات کرے تو تم یہ کہو صدر صاحب ہم آپ سب آپ کی پیٹھ پر ہیں. گھر میں صدر صاحب غلط کام کریں تو جیسے حضرت عمر کو ایک دیہاتی نے کہہ دیا تھا کہ کتاب و سنت کے خلاف آپ جائیں گے تو یہ تلوار ہوگی اور آپ کی گردن. گھر کی بات گھر میں رکھیں، باہر جہاں بات ہو پوری قوم ان کے پیچھے ہونی چاہیے. ان کا دل تو بڑا ہو، جب یہ کسی سے بات کریں تو یہ نہ کہیں کہ قوم بھی میرے مخالف اور یہ بھی میرے مخالف، دب کر بات کریں گے. قومی مفادات کی بات کرنے کا موقع ہے اور بٹھا لیا، سیاستدانوں کو بٹھا لیا، قومی معاملات پر بات کرنی. اس میں آپ پارٹیاں گن کر دیکھ لیتے، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے سوا سب نے کہا جی دب جاؤ جی. بھائی روس جب افغانستان میں آیا وہ پوچھ کر آیا تھا، سمجھوتے پر دستخط کروا کے آیا تھا کہ آج ہم سے سمجھوتے پر دستخط کروا رہا ہے، اور لڑائی آپ کی افغان سے ہے، آپ افغان کے ساتھ بات چیت کریں. آپ ہمارے منہ پر کالک مر رہے ہیں اور دنیا میں مسلمان پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہو، یہ ہماری بدعملیاں ہیں. اور اگر ہم کسی وقت ہمارے صدر مملکت یا ہمارے وزیر اعظم ایسی بات کر جائیں تو وہ مصلحت کے طور پر کرتے ہیں. ہم گھر میں کہیں گے کہ آپ ڈٹ جائیں، آپ مضبوط موقف اپنائیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، پوری قوم آپ کی پیٹھ پر ہے، آپ دب کر نہ بات کریں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا اگر تم کسی وقت کسی بڑی طاقت سے ڈر جاؤ، الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه، کہ اگر ان سے بچاؤ کرنے کی صورت کرو تو یہ ڈر نہیں میں گنوں گا، مگر میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں کہ ان سے ڈرتے وقت میرے ڈر کو غالب رکھنا، میرے ڈر کو دل سے نہ نکال دینا اس وقت بھی. اور ایک ڈر درندے سے ہے، انسان کتے سے ڈرتا ہے جی، اس روڈ پر اس گھر میں کتا ہے ادھر سے دھیان سے جانا جی، جنگل میں جا رہا ہے بھیڑیے شیر سے ڈرتا ہے. یہ ڈر فطری ڈر ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتا. میرا بتانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ فرماتا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو، یعنی سری طاقت، غیب کی طاقت میں مجھ سے ڈرو. میرے سوا کسی اور کے بارے میں یہ تم سمجھو کہ وہ پیر مجھے نقصان پہنچا دے گا، وہ قبر والا مجھے نقصان پہنچا دے گا، یا خود یا اللہ تعالیٰ سے کہہ کر، تو یہ شرک ہے. ایسا ڈرنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں شرک ہے. انبیاء علیہ السلام نے قرآن پاک میں اس کو شرک کہا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ہمارے نمازی مرزا محمد یوسف سوڑی گلی میں فروٹ کی دکان پر بیٹھتے تھے، وہ بیچارے فوت ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں. میں ممبر پر کھڑا ہو کر ذاتی طور پہ گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ ذوالجلال اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. 3-4 دن سے بے ہوش ہیں، نیک گھرانہ ہے، اچھے لوگ ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو شفا بخشے. آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج ہم نے حال کے اندر جمعہ پڑھا، اوپر لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے جنہوں نے اس گھر میں اپنا حصہ ڈالا اور یہ گھر بن گیا ہے. یعنی مقصد ہے ہماری جمعے کی ضرورت الحمدللہ بڑی حد تک پوری ہو رہی ہے. نمازوں کی ضرورت، پہلے ہم چھپر کے نیچے نماز پڑھتے تھے، بارش آتی تھی، صفیں بھیگ جاتی تھی، لڑکا بیچارہ بڑا اچھا ہے شہزاد
وہ بھاگتا یوں کرتا اس کی پریشانی دیکھ کر دل میں احساس ہوتا، مگر کیا کرتے، مجبوری تھی۔ اور ہماری یہ مسجد اس طرح نہیں تھی، الحمدللہ اب بن گئی ہے، اب اس میں شیشے لگوانے ہیں، اوپر بھی اس کو پلستر کروانا ہے، وہ عورتوں کی جمعے والی جگہ ہے، وہ بیچاری بڑی بےقرار ہیں عورتیں، تو جمعے رمضان کے اندر تو کم از کم ان کو جمعہ نصیب ہو، وہاں پر یہ جگہ سیمنٹ سریا اینٹیں مزدوری کے لیے پیسے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام کا چندہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اس دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم اجعل کلمۃ الاسلام ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلی، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہم اقض حاجاتنا حاجات الدنیا والآخرۃ ہی لک رضا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔